بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ لقمان قرآن مجید کی 31ویں صورت ہے اور یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 4 رکوع 34 آیات ہیں۔ سورہ لقمان میں کل الفاظ 612 ہیں جبکہ کل حروف کی تعداد 2136 ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کے 21ویں پارہ پر مشتمل ہے۔ سورہ لقمان قرآن کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 31ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 57 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت لقمان کے حکیمانہ اقوال اور نصیحتوں پر مبنی ہے جس میں والدین کے حقوق، توحید اور آخرت کی اہمیت کا درس دیا گیا ہے۔ اس صورت میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو دی گئی نصیحتیں بھی ذکر کی گئی ہیں جو حکمت اور دانائی پر مبنی ہیں۔ اس سورت کا نام لقمان رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت لقمان کی حکمت اور ان کی اپنے بیٹے کو دی گئی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت لقمان ایک حکیم اور دانا آدمی تھے جن کی حکمت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور اس کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اسی وجہ سے یہ سورت سورہ لقمان کے نام سے موسوم ہوئی ہے۔ سورہ لقمان مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اسلام کا پیغام نئے پیروکاروں کے لیے اخلاص، توحید اور حکمت پر مبنی پیغام کے طور پر پہنچایا جا رہا تھا۔ اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس صورت کا نزول ان لوگوں کو حکمت اور نصیحت کا پیغام دینے کے لیے ہوا جو توحید اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے تھے اور دنیاوی زندگی میں مغرور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی حکمت کے ذریعے والدین کے حقوق اور اللہ کی معرفت کی تعلیم دی تاکہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کے قریب ہوں۔ سورہ لقمان کی تلاوت سے انسان کو علم و حکمت کی روشنی ملتی ہے، خاص طور پر توحید اور آخرت کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں والدین کی نصیحتیں اور بچوں کی تربیت کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی تلاوت اور غور و فکر سے والدین کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا درس ملتا ہے۔ سورہ لقمان والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت پر زور دیتی ہے جو انسان کو والدین کے احترام کا درس دیتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کو اللہ کی وحدانیت پر ثابت قدم رکھتی ہے۔ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کی نیک تربیت اور ان کی بھلائی چاہتے ہوں تو سورہ لقمان کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان کے بچے نیک اور سعادت مند ہوں۔ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے سورہ لقمان کی تلاوت کریں۔ اس سورت کے پیغام سے اللہ کی وحدانیت پر یقین اور پختگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو آدمی علم و حکمت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ سورہ لقمان کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ وہ اسے علم اور حکمت عطا فرمائے۔ والدین کی خدمت اور احترام کے لیے اس سورت کی تلاوت فائدہ مند ہے۔ اس سورت کے پیغام سے انسان کو والدین کی خدمت اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ سورہ لقمان کی تلاوت مشکلات میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دیتی ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی کسی مشکل میں ہو تو اس سورت کی تلاوت کرے۔ حکیم لقمان ایک شخصیت ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں سورہ لقمان میں آیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھی، یعنی ان کو حکمت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا۔ قرآن میں ان کی کچھ نصیحتیں درج ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ حضرت لقمان کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعور بن باہور بن تارخ۔ یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں اور مورخین نے فرمایا ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی ہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔
بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے، جو یہ ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ ان کی دانائی سے لبریز باتوں کی کچھ مثالیں یہ ہیں: اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے یہی ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ اگر معدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے، بے زبان اعضائے جسمانی خدا کی عبادت اور ریاضت سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ عہد شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قبر کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دستور اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ کائنات کی تخلیق بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی، اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچیں، نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، تکبر سے بچیں اور عاجزی اور انکساری اختیار کریں، زمین پر نرمی سے چلیں اور اپنی آوازیں ہلکی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں شرک پر قائم رہنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کرنے پر ان کی مذمت بیان کی گئی، اور مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ نجات کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام قبول کرنا اور نیک اعمال کرنا ہے۔ کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا اور کوئی عبادت کیے جانے کا حقدار نہیں ہے۔